السلام علیکم ناظرین، میرا نام رابعہ ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے 2 بھائی، امی ابو اور میں۔ میرے دونوں بھائی میرے سے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ میرے ابو نے میرے دونوں بھائیوں کو الگ الگ جگہ بنا کر دی تھی اور وہ ہم سے الگ رہتے تھے۔ میرے امی ابو اور میں میرے بھائیوں کے ساتھ ہی تھے اور ہمارے گھر اکٹھے تھے، لیکن ان کی دیواریں اور دروازے علیحدہ علیحدہ تھے۔ میں سب بھائیوں کے گھر آتی جاتی تھی اور میرا سب بھائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا۔ میرے بھائی میرے سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی میں گھر میں رہنے لگی تھی۔ میرے بھائی امی ابو سے کہتے تھے کہ رابعہ کا رشتہ کر دو اور اس کی شادی کر دو، لیکن امی ابو تھے کہ ان کو میری شادی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی بھابیاں بہت خوبصورت لگتی تھی اور میں اپنی بھابیوں کے ساتھ بہت فری تھی۔ میں ہر وقت اپنی بھابیوں کے پاس ہی رہتی اور ان سے کافی ہنسی مذاق کرتی تھی، لیکن میں خوش نہیں تھی کیونکہ مجھے اب شادی کی ضرورت تھی۔ اور میں اپنی بھابیوں کو جب دیکھتی کہ وہ میرے بھائیوں کے ساتھ اتنی خوش ہیں اور میرے بھائی ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں تو میرے اندر بھی شادی کی خواہش جنم لیتی اور میرا بھی دل کرتا کہ کوئی ایسا مرد ہو جو مجھے بھی اس طرح خوش رکھے اور میرے سے پیار کرے، میری ضروریات کے ساتھ زندگی کی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ لیکن مجھے افسوس امی ابو پر تھا جن کو میری شادی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میرا دل تھا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق بناؤں اور اس سے سکون لے لوں۔ میرے بھائی اصغر ہم سب سے بڑے تھے۔ اصغر بھائی کا سالہ میری بھابھی کا بھائی ندیم ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ ندیم بہت خوبصورت تھا اور اس کی عمر 15-16 سال تھی۔ میں اس کو ہمیشہ سے لائک کرتی تھی اور پسند کرنے لگی تھی۔ میرا دل تھا کہ شاید میری شادی اس سے ہو جائے، لیکن امی ابو اور میرے بھائیوں کے کچھ اور ہی خیال تھے اور وہ نہ جانے کہاں میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا، لیکن میں اپنے بھائی کے سالے ندیم کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی اور گھر والوں سے چوری چھپے میں اس سے بات وغیرہ کرتی۔ کئی دفعہ میں اس کو گھر لے جاتی، امی ابو اپنے کمرے میں ہوتے اور میں ندیم کے ساتھ گپ شپ لگاتی اور اس کو اپنے کمرے میں بٹھا لیتی تھی۔ لیکن ابھی تک میں نے اپنی زندگی کا سکون نہیں لیا تھا اور اس کو اپنی آخری منزل تک نہیں لے کر گئی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں امی ابو اٹھ نہ جائیں، اس لیے میں انتظار کرتی تھی۔ ندیم اپنی بہنوں کے پاس ملنے آتا تھا اور وہ بھی میرے سے محبت کرنے لگا تھا۔ ندیم اکثر میرے پاس رہتا اور اپنی بہنوں کے پاس جلدی آ جاتا تھا کیونکہ اسے بھی میری خواہش تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت جنم لینے لگی تھی اور وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ وہ کام کرے جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں۔ ایک دن میری دونوں بھابیاں اور میرے بھائی مری ٹور پر چلے گئے تھے اور ندیم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بہنوں سے ملنے آیا تھا، لیکن ان کے گھر میں تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا ہمارے گھر آ گیا تھا۔ اتفاق سے اس دن امی ابو بھی دوپہر کو شہر چلے گئے تھے اور ان کو 2 گھنٹے لگ جانے تھے کیونکہ ابو نے اپنا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا تھا۔ امی ابو مجھے بتا کر گئے تھے کہ ہم شام تک واپس آ جائیں گے۔ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا۔ اس دن اتوار تھا اور اتوار کو ندیم کو چھٹی ہوتی تھی۔ ندیم جب ہمارے گھر آیا تو میری آنکھیں خوشی سے چمک گئی تھی اور مجھے اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آنے لگی تھی کیونکہ ندیم اکیلا آیا تھا اور اس دن ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میرا دل کیا تھا کہ میں اسے اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ ندیم ہمارے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اس کو چائے بنا کر دی اور چائے پینے کے بعد میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے ہم محبت پیار کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اس نے بھی مجھے سر سے پکڑا تھا اور میرے ساتھ محبت کرنے لگا تھا۔ ہم محبت کرتے کرتے سکون کی وادیوں میں کھو گئے تھے اور ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب ندیم نے میرے سامنے والے سامان کو پکڑا تو مجھے کچھ ہوش آیا اور ایک سکون کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میرا دل تھا کہ جلدی جلدی ندیم نے جب اپنا چارجر میری بیٹری میں ڈالا تو مجھے راحت مل گئی تھی اور سکون آ گیا۔ میں نے ندیم سے زندگی کا وہ سکون لے لیا تھا جو آج تک مجھے کسی بھی مرد نے نہیں دیا تھا۔ اب میں چوری چوری ندیم کے ساتھ وہ محبتیں جتلانے لگی تھی اور گھر والوں سے چوری چھپے میں اس سے سکون لے لیتی تھی۔ اب مجھے زندگی کا بہت سکون ملتا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ سارا سکون مرد اور عورت کے اندر ہی ہے۔ اب میں نے امی ابو سے بات کرنا شروع کر دی تھی کہ میں ندیم کو پسند کرتی ہوں۔ امی ابو نے بھی ہاں کر دی تھی اور میرا رشتہ ندیم سے طے کر دیا تھا اور ایک دن ہم نے نکاح کر لیا تھا۔ پھر ہم ہمیشہ ہی ایک دوسرے سے سکون لینے لگے تھے اور ہماری محبت بھی پاک ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔